لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ترجمہ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اس آیت کے اندر تورات شریف کے چند احکام مذکور ہیں اور بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا کہ تم ان سب کاموں کو کرنا، اور انہوں نے عہد کر لیا تھا. لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، اور اس عہد کے اندر سب سے پہلا عہد یہ تھا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی کرنی ہے. اور اس کے بعد مزید جو ہے وہ احکام آئیں گے اس آیت کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ ایک بنیادی حکم ہے تمام شریعتوں کو، تمام رسولوں کو. یہ بنیادی حکم ہے، اور اس کے لیے سورہ الانبیاء آیت نمبر 25 میں ترجمہ پڑھتا ہوں. اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو. گویا اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی عبادت جو ہے وہ کرنی ہے ہر حال میں، اور یہی ہر نبی کی جو ہے تعلیم تھی. ہر نبی نے یہی تعلیم دی کہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور توحید جو ہے وہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. اور اس کے اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس توحید کو توڑ دے، کسی قسم کا شرک اس میں شامل کر دے، تو پھر جو ہے وہ دین کی بنیاد جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. ترجمہ: اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا. یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق اور جو ہے توحید کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا. اور یہ چیز جو ہے وہ ہم کو قرآن کے اندر جو ہے بار بار 4 دفعہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے فوراً بعد جو ہے وہ والدین کے حقوق کا ذکر کیا. اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے بعد قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کا جو ہے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا. لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، گویا اس کے اندر تمام لوگ جو ہے وہ آ گئے، چاہے مسلمان ہوں، چاہے جو ہے وہ غیر مسلم ہوں، جو بھی ہوں، اپنی زبان کو اچھے سے اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ استعمال کرنے کا حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اور جو ہے اس کے اندر جو ہے بہت ساری جو ہے کہنا چاہیے کہ عموم ہیں کہ اچھی بات میں سب کچھ آ گیا. گویا نیکیوں کی راہ بتانا، برائی سے روکنا، نصیحت میں نرمی اختیار کرنا، گفتگو میں بڑوں کا ادب ملحوظ رکھنا، اور مسئلہ صحیح بتانا، اور سچ بات کا کہنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، حقوق کی وصولیابی میں نرم کلمات استعمال کرنا، اور تمام جو ہے وہ کام کے لیے اچھے سے اچھی جو ہے زبان استعمال کرنا اس کے اندر آ گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، جس کا 2 دفعہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس سے عہد سے منہ پھیر بیٹھے، اور تم لوگ ہو ہی پھرنے والے. گویا یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.